صحیح مولانا صاحب کے ساتھ جو اچانک اتنی محبتیں جاگ گئیں آپ کی، یہ تو سمجھائیں. وہ کہتے تھے آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ لوٹا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے. کیا آپ لوگ اب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ نہیں، ہم نے یا تحریک انصاف نے، ہم جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایوان کے اندر فرسٹ سٹیپ میں ہم جائنٹ اپوزیشن کے طور پہ بہت سی ایسی ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر پارلیمان کے اندر ہمارا اور ان کا موقف ایک ہوتا ہے. تو اگر ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن تقسیم ہوگی تو حکومت کو ہی فائدہ ہوگا. تو اگر ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پارلیمان کے اندر تمام اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ مل کے اس حکومت کے خلاف جدوجہد کریں. کمیٹیوں میں آنے کی بھی بات ہوئی ہے واپس؟ نہیں، اس پہ کوئی نہیں. کمیٹیوں کا تو میں آپ کو واضح اندر کیسے ٹف ٹائم دیں گے اگر کمیٹیوں میں نہیں میں ہوں گے؟ بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ میں ایک چیز آپ کے سامنے، قوم کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ کمیٹیوں سے ریزائن کرے، کمیٹیوں میں نہیں جانا. تو اس کے بعد اگر اس ایشو کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے یا کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ خان صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. بحیثیت پارلیمانی لیڈر یہ خلاف ورزی میں نہیں ہونے دوں گا. تو کمیٹیوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں یہ فیز وائز ہوتا ہے. ابھی پہلے فیز میں ہم پارلیمان کے اندر ہیں، دوسرے فیز میں آج بھی کچھ ممبرز نے سجیسٹ کیا اس میٹنگ کے دوران بھی، ان کی طرف سے بھی تھا، ہماری طرف سے بھی تھا، کہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے یہ عوام کو روڈوں کے اوپر بھی نظر آئے. تو اگر ہمارے اکابرین جو تحفظ پاکستان میں، جس میں ہمارے پارٹی کی جانب سے اسد کیسر صاحب شامل ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، تو اگر وہ یہ الائنس کو وہ روڈ کے اوپر بھی لے کے آتے ہیں تو ہم روڈ کے اوپر بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کچھ سٹرکچرل فلاز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ٹیڑھی بن جاتی ہے. اب ایک طرف محمود خان اچکزئی ہیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہے. یہ دو تو آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے، تو آپ ان کے ساتھ مل کے 3 اکٹھے کیسے چلیں گے؟ ایک چھوٹی میان ہے جس میں 2 بڑی تلواریں ڈل گئی ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ ایوان کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 پوزیشن ایوان کے اندر سب سے بڑی ہوتی ہے، ایک وزیر اعظم اور دوسرا اپوزیشن لیڈر. تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نامینی ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا اور ان کو اختیار بھی دیا ان چیزوں کا کہ آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کریں. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، میں ایک دفعہ، میں زندگی میں پہلی دفعہ ملا ان کے ساتھ، ان کے گھر جب گئے تھے، تو وہاں پہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا تو وہ ان سے یہی چیز لگ رہی تھی کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جانے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ آپ کا اپنا اندازہ ہے؟ نہیں، وہ کہ بات چیت بھی ہوئی؟ نہیں، گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اپوزیشن میں سب مل کے جائیں گے، حالانکہ اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تو ہم ہیں، پارلیمان کے اندر بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی والے بھی تو بڑا افسا فلرٹ کر رہے تھے پچھلے دنوں، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. وہ تو اپوزیشن لیڈر کے پاس آئے تھے بلاول بھٹو، تو اگر وہ آئے تھے چائے پیے ہیں تو ویسے تو نہیں پی ہوگی اس نے. تو کوئی ڈیولپمنٹ اس میں ہے؟ وہ اچکزئی صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ان کے حوالے سے. تو اگر وہ آ کے وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر تو آپ کی تو ساری تحریک ختم نہیں ہو جائے گی؟ کون؟ بلاول بھٹو کے. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، حکومت مجھے میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بناؤ لیڈر. بیکاز میں اب دیکھ رہا تھا کہ ایک دو جگہ ایسی سٹوریز چلی ہیں جہاں سے وہ پانی کے اندر پتھر پھینک کے اب ریاکشن دیکھتے ہیں نا، جس میں یہ سٹوری بھی چل رہی ہے کہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ ریزائن کر دیں پریزیڈنٹ سے، اور اگرچہ دوسرے وہ تو حکومت میں ان پہ کیا تبصرہ کروں گا. نہ میرے پاس انفارمیشن ہے، نہ میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے. صرف اتنا پتا تھا کہ وہ آئے، اپوزیشن لیڈر سے ملے، وہاں پہ میرے خیال میں انہوں نے چائے پی ہوگی، کوئی گپ شپ بھی کی ہوگی. لیکن اچکزئی صاحب نے کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ وہ ہم سے شیئر کرتے یا انہوں کوئی ایسی چیز تھی، تو میں کیوں اس پہ آپ کو غلط تاثر یہ بن رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بار یہ جو سارا ہوا عمران خان کا، یہ سارا واپس بھیجنا اور سارا ڈرامہ جو کیا، سارا ملبہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں مریم نواز پہ، شہباز شریف پہ، نواز شریف پہ. لیکن جہاں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں پہ آپ بات نہیں کر رہے. بطور پارلیمنٹری لیڈر آپ کے خیال میں سارا کیا یہ مریم نواز اینڈ کمپنی ہی ذمہ دار ہے؟ ابھی سپریم کورٹ میں جو ہم نے پٹیشن جمع کی ہے، اب ذمہ داروں کا تعین سپریم کورٹ خود کر لیں کہ کس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، کس نے حکم نہیں مانا. تو یہ ذمہ داری اب سپریم کورٹ. آخری سوال، بہت آپ کی لیگل ٹیم اور لوگ حیران ہوئے تھے جب اس دن فیصلہ آیا کہ یہ کرو، بلاؤ 8 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد. اب اگر یہ فیصلہ کنٹیمپٹ نہیں مانی جاتی تو حیران ہوں گے کہ ابھی تو میں اس پہ کوئی اس لیے تبصرہ نہیں دوں گا
کہ جو بینچ تھا، اور اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس میں وہ 2 ججز ان کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے. تو اگر اس بنیاد کے اوپر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں تو مجھے تو یہی امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے، اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے، اپنے فیصلے کو منوائیں گے، اور وہ پورے پاکستانی قوم کی جو خدشات ہیں، جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ان کو غلط ثابت کریں گے. میرے تو یہی توقع ہے، یہی امید ہے. اور اگر اس کے برخلاف کرتے ہیں تو جو ہمارے تحفظات ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ عملاً ختم ہو چکی ہے، اب پتہ چلے گا کہ جوڈیشری اپنے وقار کے لیے، اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنا سٹینڈ لیتی ہے. یہ موقع آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ جو عدالت کے فیصلے ہوں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے.